اسلام آباد بار ایسوسی ایشن آپ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ آپ؟ میں تو جناب شوکت عزیز صدیقی صاحب جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن 76 آف 2018 میں. جب یہ فرمائیے کہ سی پی نمبر 15 میں کون ہے وکیل اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے؟ آپ ان کے موقف کی تائید کر رہے ہیں اس کے خلاف ہیں؟ اچھا، اب اس کے بعد سی پی نمبر 2 میں کون ہے کراچی بار ایسوسی ایشن؟ رشید رضوی was appearing. I was assisting him in that matter. ان کا موقف فرق ہے یا آپ ہی کا ہے؟ ان کا ہمارا والا ہی ہے. He has been hospitalized. He's asked me to advance arguments on his behalf. اچھا چلیں ٹھیک ہے، تو آپ پھر شروع کیجئے. جی سر. اچھا ہاں نہیں، ایک منٹ، اس میں دوسری سائڈ کون ہے؟ دوسری طرف سرکار ہے، کون ہے سرکار کی طرف سے؟ پیش ہوں گا میلڈ اس میں. اچھا، اور ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اپوز کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا موقف کیا ہے؟ آرٹیکل 211 کا بار ہے. قانون نہیں بتائیے نا، صرف بتائیے اپوز کر رہے ہیں. مینٹیبلٹی پہ ہم مینٹینیبلٹی پہ اپوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی سر. میں گیو دی فیکٹس فرسٹ. جی. In the first instance, he was آپ بیٹھ سکتے ہیں آرام سے. the petitioner was at the given time a judge of Islamabad High Court. جی. He was given a show cause notice from Supreme Judicial Council on 31st of July 2018. This is on pages 73 to 82 of the paper book. 73 to 82. اگر اس کے آپ salient features بتا دیں یا This was about the allegation in this show cause notice was that the money spent on the official residence was excessive. So that was the first show cause notice served on him on 31st July 2018. اس کا آپ نے جواب دیا؟ جی سر. Sorry. یہ کیا اس میں 31 جولائی کا. Sorry. I think the facts, subsequent facts have been added. The first show cause notice which was served on him as a judge of Islamabad High Court was on 20th of November 2018. I'm sorry, it was not 2011. 20th of November 2011. نہیں وہ ریلیونٹ ہے اس طرح سے کہ we have جو امپیونڈ آرڈر کس شو کاز نوٹس کے وہ کدھر ہے؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا آرڈر دکھائیے پہلے. وہ پیج 73 پہ ہے جو پریزنٹ کیس میں شو کاز نوٹس ہے. لیکن میں اس کی بیک گراؤنڈ صرف ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. بتائیں گے نا، بیک گراؤنڈ تو بعد میں بتائیں گے، پہلے یہ بتا دیں جس آرڈر کدھر ہے؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا آرڈر. آرڈر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ریکمنڈیشن رپورٹ. جی رپورٹ ہے سر پیج 31 سے 70 تک. 31 سے 70 تک. نہیں تو اس میں سے بتا دیجیے ڈیٹ از 11th آف یہ اس کون سا ریزن ریموول والا کون سا ریزن ہے؟ سر یہ رپورٹ ہے بیکاز ڈیسیژن جو ہے وہ تو پریزیڈنٹ نے میں سمجھ گیا، مگر وہ اوپینین ہے سر 70 پیج، مگر وہ اصلی اس کا وہ کدھر ہے؟ وجہ بتائیں. 70 پہ دی آرڈر. The opinion is given on page 70. Page 70. Read out. This council is unanimously of the opinion that in the matter of making his speech before the District Bar Association Rawalpindi on 21st of July 2018, Mr. Justice Shaukat Aziz Siddiqui, Judge Islamabad High Court, Islamabad, had displayed conduct unbecoming of a judge of a high court and was thus guilty of misconduct, and he is therefore liable to be removed from his office under Article 209(6) of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. یہ تقریر کی ٹرانسکرپٹ ہے.
ریکارڈ پہ یا نہیں؟ ریپروڈیوس کر لیجیے پیج نمبر 33 پہ ججمنٹ میں ہے. The next page, the order of dismissal. نہیں، یہ جو تقریر جو تھی 31 جولائی والی، یہ کہیں اس میں اوفینڈنگ پورشن کہیں ریپروڈیوسڈ ہے؟ پیج نمبر 33 پہ. 33 پہ. جی سر، یہ اسپیچ جو ہے ان کی ریپروڈیوس ہوئی ہے پیج 33 آنورڈ. 33, 34 and 35. یہ اگر آپ اس کی ذرا وہ چیدہ چیزیں بتا دیں یا پوری پڑھنا چاہیں پوری پڑھ دیں. جی میں پڑھے دوں. اس میں جو یہ جو مینلی جس پر زیادہ معترض ہیں وہ پیجز 35 سے شروع ہوتا. جی پھر آپ ذرا نوٹ کریں ان کی رپورٹ کی 22 پیراگراف 22 میں انہوں نے تمام باتیں اس اسپیچ کے متعلق. اس کے بعد پھر آپ اس پہ آگے پہلے اسپیچ پڑھ لیں اس کے بعد. یہ رپورٹ کا حصہ ہی ہے. جو انہوں نے کنکلوژن سے پہلے ریزننگ دی ہے وہ پیراگراف نمبر 22 میں دی ہے. تو پہلے آپ یہ پڑھیں پھر وہ پڑھیں. ٹھیک ہے، پہلے رپورٹ پہلے رپورٹ پڑھیں پھر پہلے نہیں سوری یہ تقریر جو ہے 35 آپ پڑھنا چاہ رہے تھے نا؟ 35 پہ جی جی کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں سر؟ اگر یہ پیج 35 سے میں پڑھتا ہوں، 33 سے تو پریلیمنریز ہیں. چلیں ٹھیک ہے. 35 سے اگر دیکھ لیجیے جی اس میں جو پیراگراف ہے اس میں یہ اس کے باوجود بھارت ترقی کی راہ پر گامزن ہے. یہاں سے شروع ہوتا ہے 2030 سن میں بھارت دنیا کی 8ویں بڑی اکانومی ہوگا. اوپر سے پڑھ لیں. ٹھیک ہے. ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. کیا ایک وکیل کی حیثیت سے آپ نے کبھی غور کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں ایک دن کے لیے مارشل لا نہیں لگایا. بھارت میں ایک دن کے لیے کانسٹیٹیوشن ہیلڈ ان ابینس نہیں ہوا. بھارت میں ایک دن کے لیے پولیٹیکل پروسیس نہیں رکا. ہمیں بھارت کے ساتھ تعلقات، کشیدگی، جنگ کی باتیں تو بتائی جاتی ہیں، لیکن ہمیں یہ کبھی کوئی نہیں بتاتا کہ وہاں پر کس کو چیف آف آرمی اسٹاف کا نام کوئی دوسرا بندہ نہیں جانتا. ہمیں کوئی یہ بات نہیں بتاتا کہ بھارت کے اندر کبھی پولیٹیکل پروسیس نہیں رکتا. ہمیں بھارت کے وزیر اعظم چاہے کتنا بھی برا لگتا ہو، لیکن یہ ایک امر واقعہ ہے کہ بھارت کا وزیر اعظم اس وقت وہ شخص ہے جس نے ایک کھوکھے پہ کھڑے ہو کر چائے تیار کی. اس نے اس کو چائے لوگوں کے سامنے سرو کیا، اس کے برتن دھوئے، اور یہ اس کنٹینیوٹی آف پروسیس کا نتیجہ ہے. آج وہاں پر ہر ایک کھڑے ہو کر بات کر سکتا ہے. یہ کون تھے وزیر اعظم اس وقت کے بھارت کے؟ مودی. یہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راول پنڈی کو ایڈریس. بھارت کے وزیر اعظم جو چائے بناتے، موجودہ وزیر اعظم یہی تھے، موڈی کی بات. آگے بڑھیے. He began his career as a tea maker or as a tea boy. اچھا. میرے ملک میں آج خوف کی فضا ہے. میرا ملک میں آج جبر کی فضا ہے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے ندامت محسوس ہوتی ہے کہ اگر آج پاکستان کے حالت کا تجزیہ کیا جائے اور مختلف اداروں کو اس کی ذمہ داری دی جائے تو میں 4 اداروں میں سے اگر اٹھاؤں، عدلیہ، فوج، بیوروکریسی اور سیاستدان، تو میں عدلیہ کو 50% اس چیز کا ذمہ دار سمجھتا ہوں. باقی 50% آپ باقی تینوں اداروں پر تقسیم کر سکتے ہیں. اگر جج یہ کہے کہ ہاں یہ چور ہے، لیکن حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ وہ چوری کرے، تو پھر وہ جج نہیں ہے. میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ آپ اس بات کے اوپر آپ میری ذات کے حوالے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. مجھے نہ کبھی نوکری کی پرواہ رہی ہے اور نہ ہی نوکری کی خاطر میں نے یہ عہدہ قبول کیا ہے. آج اس دور میں اگر جسٹس منیر مولوی تمیز الدین کیس کا فیصلہ دیتا یا 200 کیس کا فیصلہ دیتا تو یہاں کے عوام اس کی بوٹیاں نوچ کر کووں کو ڈال دیتے.
یہاں کے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جسٹس منیر نے اس پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے. ابھی تک لا کے اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا کہ اصل میں ہوا کیا تھا, اور بدقسمتی ہے, یہ بدقسمتی ہے کہ جسٹس منیر کا کردار ہر کچھ عرصے بعد زندہ ہو کے سامنے آ جاتا ہے. وہ کردار ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت والے کردار ہوں, وہ کردار ارشاد حسن خان کی صورت میں ہوں, وہ کردار شیخ ریاض کی صورت میں ہو, وہ کردار موجودہ دور کی صورت میں ہو, یہ سب جسٹس منیر کے کردار ہیں. کیا بات کرتے ہیں یہ جسٹس منیر, جس نے پاکستان کی قسمت کا اس انداز میں سودا کیا کہ جنرل ایوب خان کی کابینہ نے یہ وزیر قانون کو سودا کر کے بیٹھا. اور آپ کو پتا ہے 1962 کے آئین میں پہلی مرتبہ پاکستان کے نام سے اسلامی جمہوریہ پاکستان ختم کیا گیا, اور یہ اس وقت کی اسمبلی کا اعزاز جاتا ہے کہ انہوں نے پہلی قرارداد پیش کی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ملک کے ساتھ ہوگا. ارشاد حسن خان 3 سال کے لیے چیف الیکشن کمشنر بننے کی خاطر تم نے پرویز مشرف کو سند جواز عطا کی, اور پھر اسی طریقے سے اس ملک کی قسمت ساتھ کھلواڑ ہو رہے ہیں. میں آج کے دور کی آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں جو میری اپنی ذات کے ساتھ پیش آئیں. میں اللہ کو گواہ کر کے, آپ سب کو گواہ کر کے امانت کے طور پر, مجھے نہیں معلوم کہ آج کے بعد کیا ہوگا, لیکن میں آپ کو گواہ کر کے اپنے بارے اپنی ماں کو گواہ کر کے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اس دور میں ISI پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیپولیٹ کرنے میں انوالو ہے. ISI کے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں. کیسوں کو مارکنگ ہوتی ہے. میں اپنی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں. ISI والوں نے میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا, شوکت صدیقی کو بینچ میں مت شامل کرو. یہ چیف جسٹس کون ہے؟ چیف جسٹس اس وقت جسٹس کانسٹی تھے, انور خانسی صاحب. اور میرے چیف جسٹس نے کہا جس بینچ سے آپ ایزی ہیں ہم وہ بنا دیں گے. مجھے پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے میں کس کے ذریعے کون پیغام لے کر جاتا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو ہر روز کی پروسیڈنگ کہاں پہ جاتی رہی ہے. مجھے یہ وجہ معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اسٹیچوٹ کے مطابق ان اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کیوں ختم کیا گیا, تاکہ وہاں پہ کوئی جج پروسیڈنگز کو نہ دیکھ سکے. آپ سے یہ باتیں میں نے اپنی جان نوکری کی پرواہ نہیں کی ہے کہ کر لی ہے, وہ اس لیے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ جناب آپ مجھے ایک ایشورنس دے دیں کہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے تو ہم آپ کے ریفرنس ختم کروا دیں گے. کس ریفرنس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جسٹس کی بات نہیں ہو رہی. کس ریفرنس؟ یہ شوکت عزیز صدیقی صاحب. ایک اور ریفرنس بھی تھا ان کے خلاف. جی he was then the senior puny judge of the. نہیں یہ ریفرنس کی بات جو ہو رہی ہے, ریفرنس کی. ان کے پہلے 3 ریفرنس چل رہے تھے. میں نے اس سے پہلے عرض کیا, پہلا ریفرنس انہوں نے بنایا تھا کہ جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ انہوں نے اپنی سرکاری ریزیڈنس پر زیادہ خرچ کروایا, اور اس ریفرنس کے اوپر شو کاز نوٹس کے بعد 2 دن ہیئرنگ بھی ہوئی تھی. جب میں نے ایک درخواست دی تھی اس میں کہ اس میں سب ججز نے آفیشیل ریزیڈنسز پہ جو خرچ کروایا ہے پچھلے سالوں میں ان کی ڈیٹیل ہمیں دی جائے, تو مجھے کہا گیا تھا کہ یہ ریلیونٹ ہے. تو اس کے بعد بہرحال ہیئرنگ اس کی. دوسرا کون سا تھا ریفرنس؟ ایک تو یہ ہو گیا, دوسرا پھر کون سا تھا؟ دوسرے 2 ریفرنس تھے, وہ بتائیے. وہ دونوں ریفرنس جو تھے ایک کر کے بتائیں نا, آپ نے ایک بتا دیا, دوسرا کیا تھا؟ یہ پہلا ریفرنس تو میں نے عرض کر دیا. دوسرے 2 ریلیٹڈ ریفرنس تھے جی. اس میں جو انہوں نے ریمارکس پاس کیے ہیئرنگ اے کیس اگینسٹ دھرنا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں یہاں دھرنا دیا گیا تھا TLP, اس سے بٹوین اسلام آباد اینڈ راولپنڈی راستے بند ہو گئے تھے,
اور اس پر اس پہ ریفرنس ہوا تھا جی سر. اس پر ریفرنس ہوا کہ آپ نے کچھ ریمارکس پاس کیے ہیں. Remarks during the proceedings of the court. Remarks دیے تھے. Yes, while two complaints were registered. سمجھ گئے. تیسرا بتا ریفرنس 312 اور 313 آف 2017. یہ آخری والا ریفرنس کیا ہے؟ اور آخری ریفرنس ہی موجودہ ہے. اچھا نہیں، یہ پہلا آفیشیل ریزیڈنس والے کا نمبر کیا تھا؟ اس کا نمبر تھا 412 242 342. I'm sorry. 342 آف سال کون سا ہے؟ 2015. 342 of 2015. اور دوسرا دوسرے اور تیسرا جو اکٹھے چلے ہیں، دوسرا تو آپ نے کہا، تیسرا تو یہی ہے، یہ والا موجود ہے. دوسرا تیسرے اکٹھے چلائے گئے ہیں. دوسرے کا نمبر کیا تھا؟ 312 of 2017. اچھا یہ ہو گئے دو. اور یہ تیسرا 313 of 2017. یہ جو ریفرنسز تھے یہ پریزیڈینشیل ریفرنسز تھے؟ نہیں نان پریزیڈنشیل ریفرنس. یہ سپریم جوڈیشل کونسل نے آج خود نوٹس لیے تھے یا کوئی کمپلیننٹ تھے اس میں؟ کمپلیننٹ تھے. پہلے کا کمپلیننٹ کون تھا؟ دوسرے اور تیسرے کا کمپلیننٹ؟ آپ اگر ان کو پتہ نہیں ہے معلوم کر لیں، پھر ہمیں بتا دیں بعد میں، آپ چلتے رہیے. کمپلیننٹ جو ہیں وہ میں ان کے نام بھی سنا دے. انور گوپانگ تھا سی ڈی اے کا ملازم. سی ڈی اے کا ملازم سے انور گوپانگ پہلے ریفرنس میں. انور گوپانگ یہ سی ٹی اے کے ملازم ہیں؟ جی سی ڈی اے کے ملازم تھے. سی ٹی اے. اچھا دوسرا کمپلیننٹ دوسرا جو ریفرنس تھا وہ جمشید دستی. وہ کون ہے؟ He was a sitting MNA something at that time, if I remember correctly. اور ایکس MNA ایم این اے ایم پی اے کیا چیز؟ anyway. اور تیسرا ایسے تو چلے نا. کلثوم ایڈوکیٹ ایک سیکنڈ. جمشید دستی ایم این اے، ایکس MNA perhaps at that time. اس زمانے میں ایکس ایم این اے تھے. اس زمانے میں MNA تھے. سٹنگ I'm MNA not تھے. sure. I'll check on that. کون سی Whether پارٹی؟ at that time he کون was سی پارٹی کے تھے؟ یہ perhaps آزاد اپنے آپ کو کہتے تھے. اینڈ چلیں پہ تیسرا کون؟ تیسرا ادروائز آپ کہتے ہیں ادروائز آزاد نہیں تھے. جی تیسرا کون؟ کلثوم ایڈوکیٹ. پورا نام کلثوم. جی کلثوم مس کلثوم خالق ایڈوکیٹ. کلثوم خالق ایڈوکیٹ. خالق. جی ہاں خالق ایڈوکیٹ. جی ہاں. یہ بھی کمپلیننٹ تھی. یہ بھی کمپلینٹ تھی 313 میں. آپ نے میری فورتھ ہے یہ والا فورتھ ریفرنس ہے. یہ تھرڈ موجودہ ریفرنس جس پہ یہ ہٹایا گیا، یہ موجودہ ریفرنس جو ہے یہ فورتھ ریفرنس یا تیسرا یا چوتھا ہے؟ یہ فورتھ ریفرنس ہے جو فورتھ کس نے فائل کیا ریفرنس؟ سو موٹو یہ اپنے طور پہ لیا گیا ہے. کس نے اپنے طور پہ لیا گیا؟ ایس جے سی. ایس اے سی. اچھا ریزیسی نے خود لیا. تو یہ 4 ریفرنسز ہو گئے. تو ان کو آپ نے اچھا پہلے 3 ریفرنسز اس میں ہو گئے. ٹھیک اوکے. یہ جو آپ اپنے طور پہ کسی نے شکایت کی یا خود ہی اپنے طور پہ خود محسوس کیا؟ ان کو کہاں سے پتہ چلا کہ یہ تقریر ہوئی ہے؟ یہ شکایت کی گئی ان کے خلاف بائی پرہیپس دی انٹیلیجنس ایجنسیز نے. نہیں ریکارڈ پہ کیا ہے؟ ریکارڈ کی بات ہو رہی ہے. ریکارڈ پہ یہ ریکارڈ پہ کچھ ہے؟ رجسٹرار صاحب نے رجسٹرار صاحب کا نوٹ ہے. کس جگہ ہے؟ 22 جولائی 2018 کا. کس پیج پہ؟ جی پیج پر. کس پیج پہ ملے گا؟ میں سر پیش کرتا ہوں ابھی. یہ 22 page 8 of the report. جہاں دیکھیں سر 2. جی یہ پیرا 2 آن پیج 1 میرے والی نہیں آپ کی والی ہے. تو 39 پیج پہ ریفرنس کیا ہے نا کاؤنسل نے. جی سر آن پیج 38 پر دیکھیے گا. تھینک یو. 38 پیج 38 پر اسی دس ہیز بین ریکارڈیڈ بائی دی ان دا رپورٹ. اچھا اچھا. After reproducing the speech that he had made, para 2 میں کہا on 23rd of July 2018. Last 3 lines. 38.
Page number 38. Secretary of the Council Registrar 38 submitted the following note before the chairman of the council. The secretary of this council registrar. तो ये पहले आप पढ़ रहे थे इसको कंप्लीट कर लें. अच्छा एक सवाल मेरा उठता है, ये जो तकरीर थी ये लिखी हुई तकरीर थी या ज़बानी? ये ज़बानी थी, ज़बानी ये ज़बानी थी, लिखी हुई नहीं थी. He addressed on the invitation मैं of the, इसलिए पूछ रहा हूँ ना, हो सकता है इस बात की अहमियत हो सकता है नहीं हो, क्योंकि अक्सर अब जब ऐसे हम जब कोर्ट में बातें कर रहे हैं बहुत सारी बातें मुंह से निकल जाती है, मगर जब तहरीरी तौर पे सोच समझ के हम लिखते हैं और बात तो जरा लेकिन तरीके से लिखते थे. ये फिलबदी थी, ये फिलबदी थी. ओके ठीक है. थोड़ा सा उसमें दिल की आवाज भी होती है, क्योंकि कभी कभी देखें वो तर्ज बयान अलग होता है और इंसान सोच समझ के एक चीज करता है तो उसकी फर्क होता है. बहुत सारे बेहतर कभी कभी हम लोग का भी हो जाता है आगे. आप This was an important factor to consider. कि जब आप इसलिए मैं यही पूछ रहा था कि वो करते हैं, तहरीरी तकरीर का एक और ही वो होता है, वो सोच समझ के इंसान लिखता है एक चीज. अच्छा अब आप पढ़ते रहिए इसको, आप इसको खत्म कर लेते हैं जो आप पढ़ रहे थे जी पहले. सर ये पढ़ना शुरू. मुझे ये कहा गया, मुझे ये पता है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं, अब मुझे ये कहा गया. मुझे ये कहा गया कि आप अगर हमारी मर्जी के मुताबिक फलां केस में फलां फैसला देंगे तो हम नवंबर तक नहीं सितंबर में आपको चीफ जस्टिस बना देंगे. इसकी बैकग्राउंड में एक्सप्लेन करूँ. हम से कौन है, हमारी मर्जी किससे मुतालिक है, हमारी मर्जी किससे मुतालिक है? इससे ISI. ये ISI ने कहा ना, मुझे कहा कि हमारी मर्जी के मुताबिक. ISI तो एक इदारा है, किसी शख्स ने कहा, किस इसमें इदारे तो नहीं बोलते हैं, शख्स उसका बोलते हैं. डिटेल मैंने अपनी दूसरी रिप्लाई में दी है, शो कॉज नोटिस के. There was a journal by the name of Faiz Hamid who visited his house with a brigadier. और डेढ़ साल आप ये इन दो शख्सियात पे एलिगेशन लगा रहे हैं या पूरे इदारे पे लगा रहे हैं? दो शख्सियत. नहीं, दो शख्सियात, इन्हें तो दो शख्सियात मिली है ना, लेकिन उन्होंने जो बात की है वो एक सेकंड खान साहब, मगर अगर आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं तो आप ही से हम लोग सीखते हैं कि उसको कम से कम पार्टी तो बनाएं. आप इसमें आपने उनको पार्टी बनाए. ये बात ये है कि वो नहीं एक सेकंड ना जी, मैं हम ये नहीं कह रहे हैं इल्जाम पे नहीं जा रहे हैं सच्चा है झूठा है, मगर आप किसी के लिए पे भी इल्जाम, या तो आप किसी पे इल्जाम ना लगाएं तो अलग बात है, कानूनी नुक्ते पे बहस कीजिए. मगर अगर आपका केस इस पे वो है कि किसी शख्सियात पे आप इल्जाम लगाना चाहते हैं, हम आपको रोकेंगे भी नहीं, मगर फिर उस शख्स का कम से कम इतना तो होना चाहिए कि उसको भी हम सुने. नहीं, मैं यही है, हम यही तो आपने अगर इन दो शख्सियात पे और पूरे दायरे पे आप नहीं इल्जाम लगा रहे तो फिर शख्सियात को आपने पार्टी को नहीं बनाया है. देखिए शख्सियात जो थी ना वो उस अदारे को रिप्रेजेंट कर रही थी उस वक्त. खान साहब जी, आप इदारे तो नहीं बोलते हैं ना, किसी के तहत बोलते हैं ना. अब आपकी अब चेंबर है, चेंबर तो नहीं बोलता है ना, आप लीगल ओपिनियन देंगे या आपके साथी देंगे या आपका पीएन देना चाहे वो देगा, कोई तो लिखेगा ना कागज पे. तो वो चेंबर तो एक तरह से आप हेड होंगे तो आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, मगर अगर आप शख्सियात पे इल्जाम लगा रहे हैं तो उनको आपने पार्टी क्यों नहीं बनाया, ये मुझे बताएं. सर वही मैं बात पे आना चाहता हूँ क्योंकि सारा केस उस का दारोमदार ये है. हुआ ये था कि जब हमने जवाब दाखिल किया उसके बाद हमारा मौकिफ ये था कि हमारा ओपन ट्रायल करें. वो बात तो ठीक है, मगर हमारे सामने जब आप इल्जाम लगा रहे हैं हमने सर उनको बतौर विटनेस समन करना था. वो तो वहां की बात है ना, वो बात खत्म हो गई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ. अब तो आप वहां नहीं है ना जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट में आप खड़े हुए हैं ना जी. या तो क्या मैं सारे इल्जामात वापस लेता हूं इनके खिलाफ, वो एक अलग बात है, फिर आपको उनको पार्टी में लाने की जरूरत नहीं है. मगर मैं देखिए मेरा हमेशा से असूल रहा है कि अगर आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं तो उसको आप पार्टी तो बनाएं. हो सकता है वो आकर के मान ले, हो सकता है आकर के कहे नहीं ये बात गलत है और अपना कोई मौक़िफ़ पेश करना चाहे, हमें नहीं पता, मगर मफरूजों में तो नहीं केस चलाएंगे. या तो फिर अब ये इल्जाम ही ना लगाएं या फिर कोई और बात करें कि मैं आईनी बात करना चाहता हूं, फिर ये इल्जामात को एक तरफ रख दें. बात आईनी ही होगी इस लिहाज से, फिर हम इनका नाम नहीं सुनेंगे. सर गुजारिश हमने जब मौक़िफ़ लिया कि हमारे पर वो ये बात देखे ना, मैं नहीं अब फिर भी मैं वजाहत कर दूं. अब सिविल कोर्ट है, अब देखिए जहां तक हमारी तकरीर है उसमें तो एक सेकंड ठहरिए ना. देखिए
دیکھیے نا, اگر کسی پہ کوئی بھی الزام لگتا ہے, اب یقیناً عدالت بھری ہوئی ہے, صحافی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو تو منع نہیں کر سکتے ہیں کیا لکھیں کیا نہ لکھیں. آپ نے جو نام لیے یقیناً کل اخبار کی زینت بن جائیں گی, بنیں گی یا نہیں بنیں گی؟ جی جی, تو ان کا موقف لیں بھی نہیں. صرف مجھے آپ باقی باتیں چھوڑ دیجیے, ہمیں ڈیو پروسیس کی جب بات کرتے ہیں تو پھر ان کا موقف لیے بغیر ہم آگے بڑھے, یا تو یہ الزام نہ لگائیں, ٹھیک ہے آپ کیس چلائیں. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں میں فیکٹس پہ نہیں جاؤں گا, میں قانونی دلائل دوں گا یا آئینی دلائل دوں گا, وہ ایک الگ ہوتا ہے. جہاں کسی نے کسی کی بات کی, ہم نے کہا آپ نے پارٹی بنایا, جی ہاں, پھر وہ جواب دینا چاہے نہ دینا چاہے کیا کرے وہ ایک الگ بات ہے. اگر آپ الزام لگا رہے ہیں تو اس شخص کو آپ پارٹی کیوں نہیں بنا رہے, یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے. دیکھیے میں گزارش کروں, نہیں آپ نہیں بنانا چاہتے, یہ معاملہ نہیں میں پوچھ رہا ہوں, آپ نہیں بنانا چاہتے ہیں. جی نہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اعتراض کی کیا بات ہے سر, ہم آپ کو سنیں گے نہیں سر, گزارش دیکھ لیجیے, ہم آپ کو نہیں سنیں گے. میں لارجر پرسپیکٹو میں جناب کے سامنے پیش نہیں, ہمیں نہیں پتا یہ ہوا کیا. نہیں ہوا کچھ نہیں ہے. دیکھیے ایک بات ہوتی ہے, سب کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں, ٹھیک ہے. اگر جب آپ عدالت میں آ جاتے ہیں تو اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, واچ کر رہے ہوتے ہیں بریف پہ, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ وہ آئے دیکھنے کے لیے. مگر جب تک اس کو نوٹس نہیں ہوتی ہے نا, اس کا ہونا موجود ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. یہ آپ ہم سے بہتر, آپ ہمیں روزانہ یہی بتاتے ہیں I was condemned unheard. سپوز ہم کل کو کوئی فیصلہ کر بیٹھے ہیں اس پہ اور ان صاحب کے متعلق کچھ کہہ دیں, تو کیا پہلی بات کہے گا I was condemned unheard, اتنی بڑی عدالت نے مجھے سننا گوارا ہی نہیں سمجھا. دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے ایک اور کیس بھی چلا تھا, کچھ الزامات لگا رہے تھے لوگ میڈیا میں. ہم نے کہا آپ آنا چاہتے ہیں تو آ کے عدالت میں بات کیجئے, ایسے نہیں چلے گی آپ باہر تقریریں کریں اور ہمارے سامنے آئیں نہیں, اور پھر وہاں کہہ رہے ہیں اگر مجھے عدالت بلائے. بھائی ہم کیوں بلائیں گے, جس کو آنا ہے خود آئے. اگر آپ الزام لگانا چاہتے ہیں ہم آپ کو روک تو نہیں رہے, مگر آپ پھر طریقے سے چلیے نا, پھر آپ ان کو پارٹی بنائیں. یا تو یہ بتا دیں کہ اگر ہمیں خان صاحب, یا تو یہ بتا دیں کہ جو آپ نے ایلیگیشن لگائی کسی فورم پہ یا کسی ذریعے پہ, جس شخص پہ آپ نے الزام لگائی, انہوں نے رپلائی دی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب آپ کو اس فورم نے آپ کے خلاف پروسیڈنگز شروع کی, اس فورم نے ان کو کوئی نوٹس دیا کہ آپ کے خلاف یہ ایلیگیشن ہے, جواب دیں. انہوں نے اس کو پارٹی بنایا یا نہیں؟ جی میں ایکسپلین کرتا ہوں. فورم کیا تھا, سپریم جوڈیشل کاؤنسل. ہوا کیا, اس تقریر میں کہیں کسی کا نام نہیں لیا گیا, صرف ISI کو جرنلسٹ. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ شو کاز نوٹس میں نے 2 لوگوں کا نام لیا. جواب میں بات میری پوری سن لیجیے. جی جب شو کاز نوٹس ملا, پہلے وہ دکھائیے اپنا جواب, تو دیکھیں ہم دیکھ لیں آپ کا کدھر ہے جواب. عامر خان صاحب, آپ کے جواب کے اندر 3 لوگوں کا نام کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے. ان کے جو جواب انہوں نے جو آپ نے جو رپلائی دیا ہے نا, اپلائی کون سے پیج پہ ہے؟ 83. جی 2 ہیں. پہلا رپلائی ہے, پریلیمنری رپلائی ہے 83 پیج آن ورڈ, اور دوسرا رپلائی ہے 223 پیج پر. نام اس میں ہم نے لیے ہیں. جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 3 لوگوں کا نام لیا ہے. جی بالکل نام لیے ہیں. یہ 27/8/2018 کو جو پیج بتائیے, جی صفحہ بتائیے. صفحہ 223 ہے, یہ سیکنڈ میں آئے گا. پیج 223 دیکھتے ہیں. فرسٹ رپلائی میں آپ نے جواب نام نہیں لیا ہے. جی نہیں تھا, چلے وہ پیج 223. یہ جو پیپر بک 2 ہے اس میں یہ پیج 223 جناب دیکھ لیجیے گا. یہ پارٹ 2 ہے. جی 223 ایڈٹ رپلائی ٹو شو کاز نوٹس, اور اس میں جو اسپیسیفکلی ٹھیک ہے, صحیح ہے. پیج 229 میں آپ نے کسی کا نام لیا اس میں یا نہیں لیا؟ نام جی پیرا 16 دیکھیے گا, پیج 228 پر. 228 پر یہ میری ایڈٹ سیکنڈ رپلائی ہے.
पेज 228 पर देखिए पैराग्राफ 7 में आपने नाम लिया मेजर जनरल सो एंड सो, वो आता है आगे, आता है। नहीं देखिए खान साहब, मैंने ये पता नहीं, शायद मैं गलत हूँ, इदारे बुरे नहीं होते हैं, लोग बुरे होते हैं। अदारों को वो बुरा करते हैं। नहीं, आप समझे नहीं बात ना। आप माशाल्लाह कितने इलेक्शन लड़ चुके हैं। वो अदारा आपका कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आप अपने मुखालिफिन के खिलाफ कहेंगे कि मैं बेहतर कैंडिडेट हूँ। ये तो आप नहीं कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन खराब है या अच्छा है। वो जो उस वक्त उस इदारे में होंगे वो आप उस पर बात कर सकते हैं, बुरा ना मानिए, मैं वकील की बात कर रहा हूँ। ये आप हर चीज पे कह सकते हैं, आप अदालत पे भी कह सकते हैं। यकीनन आप शायद पसंद फरमाएं किसी जज को, किसी को ना पसंद फरमाएं। ये तो नहीं कहेंगे अदलिया से मुताल्लिक तो फिर सारे जज आ जाते हैं लपेट में। आप किसी इदारे में भी चले जाएं, आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, अस्पताल बहुत बुरा है। वो होगा कि अगर आपका पलंग नहीं हो, ये हो, वैसे आमतौर पे कहते हैं ये डॉक्टर अच्छा है, वो फलां डॉक्टर बुरा है, जो भी टीचर के मुतालिक। तो आप देखें, ये हमारे मुल्क की तबाही जो होती है ना, हम शख्सियात को बुरा भला नहीं कहते हैं, इदारे को बुरा भला कहने लगते हैं। इदारे दुनिया में देखिए, इदारे आप दुनिया में आप देख लें, चाहे वो जर्मनी में चाहे फैशिज्म था, वो इदारे चल रहे थे। जब लोग ठीक हुए वो इदारे बेहतर हो गए। वही सीक्रेट पुलिस वहां भी होती थी, वही ये होता था। इदारे तो वही रहते हैं ना, इदारे को लोग चलाते हैं। तो लोगों के जब आप नाम ले रहे हैं तो फिर आप क्यों शर्मा रहे हैं कि उनको पार्टी नहीं बना रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही। उसकी रीजन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बनाने का नहीं सर मौका नहीं दिया गया पहले। अब तो है, देखिए अब तो है आपके पास मौका। आपने पिटीशन इससे पहले भी फाइल करी थी, और रिपोर्टेड केस है 2018 SCMR का, उसमें तो आपने पिटीशन फाइल करी है। वो की थी, बिल्कुल वो है। वो जब आपको पब्लिक वो नहीं दी जा रही थी, मतलब मीडिया पे नहीं आता, उसके अगेंस्ट में आपने पिटीशन फाइल। उस केस में एक्चुअली उस वक्त तक ये वाला जो रेफरेंस अभी फाइल नहीं हुआ था। अब देखिए, नहीं वो पहले रेफरेंस के हवाले से थी, उसमें ये क्वेश्चन नहीं इन्वॉल्व था। वो देखिए खान साहब, सॉरी, अब देखें, आप बार बार इन शख्स का नाम ले रहे हैं। पैराग्राफ 20 में, ऑन सेकंड विजिट डेटेड 19/7/2018 मेजर जनरल सो एंड सो ही टोल्ड। ये तो यू कांट हैव इट बोथ वेज, ऐसे नहीं हो सकता है। इफ यू डोंट वांट टू then don't cry, then don't complain. If you don't want to join a party against whom you are making allegations, sorry, this is no, you can't make allegations against behind someone's back and say कि जी मुझे बड़ा जुल्म हो गया। फिर उसके सामने आने देना, face your accuser, भाई face your accuser, or you accuse him, face him, face to face। मैं सर उसी को तो एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करेंगे आप। नहीं सर, पहले बात तो सुन। नहीं, आप देखिए बुनियादी बात को पूरी तरह देखिए ना, मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं अर्ज कर। तो गुजर गया ना, इसी तो खत्म। देखिए, मेरा बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हम ये बात पे चलें, फिर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला सही है, क्योंकि आप पार्टी नहीं बनाना चाह रहे हैं। भाई आप जिसके खिलाफ बात कर रहे हैं उसको आप पार्टी नहीं बना रहे हैं। सर देखिए ना, हम बनाने को तैयार है। पहले मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ एक्सप्लेनेशन। अगर आप या बनाएं या ना बनाएं, जी बनाने को हम तैयार नहीं, या आप हम पे एहसान ना कीजिए, आपका केस चलेगा नहीं आगे। हमने सवाल किया, अगर आप समझते हैं कि वो जरूरी है उनको पार्टी बनाना, या आपने वहाँ कोशिश की और जुडिशल के सामने आपने कोशिश की उसको पार्टी बनाने के लिए, तो बात बनती है। तो आप, अगर आप, ये आप पर डिपेंड कर। हमने तो एक पॉइंट रेज के हम आपसे पूछ रहे हैं कि आया जिस शख्स के खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं, क्या ये मुनासिब होगा कि उसको सुने बगैर हम आपको? देखिए, आप सुन लीजिए, हम आपको ये इजाजत नहीं देंगे। एक बहुत फैशन चल गया है ना, इदारों को बदनाम करना। इदारों में बुरे शख्सियात होते हैं, इदारों में अच्छी शख्सियात होते हैं। वकीलों में अच्छे वकील होते हैं, बुरा ना मानिए, बुरे भी होते हैं। हर शोबे में ये जिंदगी के यही है। अगर आप उन लोगों को बचाना चाहते हैं ना, तो फिर नहीं, बिल्कुल यही सिर्फ उनका नाम हम क्यों देते? देखिए, नहीं, सॉरी, आप मेरे मुतालिक बातें करें मेरी पीठ के पीछे, मैं कहूंगा मेरे मुंह पे कीजिए ये बातें। मैं गुजारिश, हमने मुंह पे करनी थी, नहीं कर रहे ना। हुई पहले थोड़े से फैक्ट सुन लीजिए। मैं समझ गया खान साहब, इतना कॉम्प्लिकेटेड बात तो नहीं है। आपका कहना यह है कि मैंने दरखास्त दी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, आप
کا کہنا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ان کو نوٹس دینا چاہیے تھا, آپ کا کہنا یہ ہے کہ مجھے موقع دینا چاہیے تھا کہ میں بیان دوں, آپ کا کہنا یہ ہے کہ مجھے موقع دینا چاہیے تھا کہ میں ان پہ جرا. میں ان کو ابھی آپ سن تو لیجئے نا جی ٹھیک ہے. اب اس بات میں جانے سے پہلے ہو سکتا ہے آپ کی باتیں ساری صحیح ہیں, وہ بات تو گزر گئی نا, اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل ختم ہو گئی نا, ختم ہو گئی ہے نا, کاروائی کر لی, آپ کے مطابق غلط ہوا, نہیں تو آپ ہمارے سامنے نہیں ہوتے. جب ذرا اب آپ سن تو لینا پوری خان صاحب, ذرا برداشت بھی کر لینا سننے کی, تو انہوں نے غلطی کر لی. اب وہی باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری عیب تھے سپریم کورٹ جوڈیشل کاؤنسل کے, تو یہ سراہا نہیں جا سکتا ہے ان کا فیصلہ یا ان کے رپورٹ یا ان کے ریکمنڈیشن. چلیں آپ کی بات ہم یہاں بھی مان لیتے ہیں, مگر آپ یہاں تو ان کو پارٹی بنائیں نا, کہ ان کا موقف تو ہم سن لیں نا, یا ان کو بس ہم کنڈیم کر دیں کہ بس جی دیکھو تم نے یہ سب کچھ کیا. ہمیں کیسے پتا, اس کو سنیں گے تو پتا چلے گا نا, وہ شاید آ کے آپ کی بات کی تصدیق کر لے کہ جی بالکل ہم یہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے سر, اگر آ کے میں کروں گا نہیں تو پھر یہ تو مجھے عجیب سا لگتا ہے. ایبسولوٹلی, ہم تو چاہتے یہ تھے, گھبراہٹ ہے, ہم تو چاہتے یہ تھے کہ ہم کریں نا, بلائیں عدالت میں, آپ کریے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے. آپ کیوں نہیں کر رہے, وہ بابا گزر گیا, واٹر انڈر دا برج. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آئی ایم ولنگ ٹو. ولنگ نہیں, یو ہیو ٹو میک اے ریکویسٹ. آپ ہم پہ کر رہے ہیں جیسے ہم کیس چلا رہے ہیں آپ کا. I have grown wiser and I'm making a request. وہ نہیں, انہوں نے بنایا, باقی لوگوں نے, یہ صلاح الدین صاحب نے, اور ہاں have you made him a party? Sir, not by name. We had him pleaded the inter-services intelligence as the respondent number 5. Which is also wrong impleadment, because you should have impleed the defense ministry or the government of Pakistan. See, but do you agree with, no, do you agree with this or not? I think they should be parties. The gentleman name should be parties. If you are making an allegation against somebody, whether we accept not, at least that will come later. Let's hear him. Let him issue him a notice at least. Yes, ٹھیک ہے or not? آپ نے جو respondent number 5 ISI کا پارٹی بنایا, whether it was the policy of the authority or it was policy of a person. Yes, that would have come forward اگر وہ آتے اور بلکہ ایک اور بات بھی ہے, مین ججمنٹ میں جو آپ کو خلاف آئی وہ آیا یہ کہ آپ نے اپنے ادارے کو ملائم کیا ہے, اپنے چیف جسٹس کو, آپ بیسیکلی اپنے ایلیگیشن اپنے چیف جسٹس پہ لگائی ہے. جی, کیا وہ بھی نیسیسری پارٹی نہیں ہے؟ اب اس میں ہوا یہ تھا کہ جب یہ کیس سنا جا رہا تھا, یہ ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے ڈینائی کیا ہے. ہاں صاحب, آپ کا پیراگراف Justice Anwar Kansi as a party, because he becomes a respondent in this case, and ہماری contention یہ تھی کہ اگر he has given a different version to my version, let him be summoned as a witness and I'll cross him. خالد صاحب آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں, مگر وہ بات کہتے ہیں نا انگریزی میں, پانی گزر گیا وہ واٹر انڈر دا برج. تو اب ہم کیا کریں نا, کم از کم اب جیسے مائی لارڈ نے بھی وضاحت کی, بالکل ٹھیک ہے, اگر آپ کسی کے خلاف دیکھیں, ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے ایلیگیشن لگائیں, اگر دیکھیے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو کم از کم یہ ایک بنیادی اصول ہوتا ہے دنیا کا, پاکستان کا نہیں دنیا کا, کہ اس شخص کو کم از کم اس کو ایک موقع تو دو, اپرچونٹی آف اے ہیئرنگ کی. پھر آپ کل ہم کوئی چیز فیصلہ کریں گے, کل ہمارے خلاف وہ ٹیلی ویژن پہ بیان دیں گے کہ بھائی کمال ہے, مجھے سنا ہی نہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا, اگر وہاں تک جاتی ہے بات. I'm making a request that let me. نا خان صاحب, آپ کے پیراگراف 16 سے لے کے 28 تک کے کچھ حضرات کے نام ہیں, وہی حضرات آ کر کے آپ کی بات کی تائید یا تردید کریں گے. بس یہ بات ہے. پھر آگے ہوتا ہے کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے. ویسے ان کی طرف سے جو ایکس چیف جسٹس تھے اسلام آباد, ان کی طرف سے تو ریپلائی آ چکا تھا, انہوں نے آپ کی ساری باتوں کو ڈینائی کر. ہاں, لیکن ہمیں موقع نہیں دیا گیا اس کو ریپورٹ کرنے کا. اچھا نہیں, مگر دیکھیں آپ مجھے لگ رہا ہے کچھ آپ یہ بھی کچھ نہیں سر, وہ صرف ایک فیکٹ جو ہے, میں جناب کو اس میں ہمیں ہیئرنگ ملی نہیں. ہوا یہ کہ ہم نے جواب داخل کر دیا, جواب داخل کرنے کے بعد اس دوران ہم نے ایک درخواست دی کہ اول تو ان دا فرسٹ پلیس ایڈریسنگ اے بار ایسوسیشن از نو مس کنڈکٹ, بٹ
but in case یہ تو میرٹ کی بات ہے, میرٹ پہ بعد میں آئیں گے. جی عرض کر رہا ہوں, نہیں یہ بات اصل میں اس سے میں کہنا چاہتا تھا, میں نے یہ کہا تھا اگر جناب پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ انکوائری اوپن ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو دا ججمنٹ وی آبٹینڈ ان 2018. کون سی انکوائری؟ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے انکوائری کرنی تھی نا, اس کے بعد آفٹر شو کاز نوٹس نیکسٹ اسٹیپ از reply receiving the CIV is inquiry in case the SJC wants to continue. نہیں, اوپن کا کیا مطلب؟ Open means in the open court. مگر وہ میں آپ سے ایک حد تک اتفاق بھی کرتا ہوں, مگر اس کے جو پروسیجر بنا ہے اس میں کچھ کیمرہ پروسیڈنگز کا تذکرہ ہے اس میں جو کہ میں نے ذاتی طور پہ اس کے خلاف ہوں. جی جی, میں تو چاہتا تھا اوپن چیزیں ہوں, لوگوں کو پتہ چلے. یا تو پر ایک دو طریقے ہوتے ہیں نا, یا تو الزام کا کسی کو پتہ ہی نہیں, وہ خفیہ سے چل رہا ہے, مگر جب الزام لگے تو پھر یہ باتیں اوپن ہونا چاہیے. نہیں سر, اس کو پھر ہم نے چیلنج کیا تھا in another case. This is PLD 2018 Supreme Court 538. اس پر 5 judges bench نے یہ فیصلہ, کیونکہ in an earlier matter I made an application that let this cases be heard in the open court. اس کو ریجیکٹ کیا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے. We went in appeal in petition under Article 184(3). In that petition, the decision was given by a 5-member bench of this honorable court, in which they said yes, right to open trial is a right which should be allowed to any person if he so desires. So therefore a very elaborate judgment has been given in which they allowed open hearing. So therefore on the basis of this judgment we requested for open hearing, which was not given to me, and without any inquiry whether in camera or in open, I was a report was submitted to the president and president removed me. So the main case hinges on this question whether any person. یہ کتنے دن چلا یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس معاملہ؟ ایک ہیئرنگ ہوئی تھی اور وہ ان کیمرہ میں ہوئی تھی. نہیں, آپ تھے اس میں؟ جی جی, I was this counsel there. انہوں نے کوئی وٹنس پیش کیے؟ کوئی وٹنس نہیں, nothing. نہیں کہ یہ اس بات کی تصدیق کریں کہ یہ واقعی آپ کا بیان ہے, کس نے سنا, کیا ہوا؟ جی جی بالکل. کوئی گواہ نہیں تھا؟ ایک ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی. آپ نے کوئی گواہ پیش کیا یا آپ کو موقع نہیں ملا؟ نہیں, ابھی تو کوشچن تھا انکوائری ہونی ہے کہ نہیں. یہ تو پریلیمنری ہیئرنگ تھی کہ whether you want to proceed with inquiry or not. On that I made an application in which I requested that kindly in case your lordship decides to hold inquiry, تو پھر let that be in the open court. آپ کی تقریر کا ایک پورشن تھا جس میں آپ نے کہا کہ میں اوتھ پہ بات کرتا ہوں. یہ بات آپ نے اوتھ پہ کہی کہ جو ایلیگیشن آپ لگا رہے ہیں. جی جی جی. کیا اس اوتھ کا رپلائی ڈائریکٹلی یا تھرو اوتھ آیا کسی کی طرف سے؟ نہیں, اس کا چاہیے تھا. انکوائری نہیں نہ ہوئی. مسئلہ کیا ہوا, کیس یہ ہے کہ ایک شو کاز نوٹس ہمیں دیا گیا, ہم نے اس کی 2 ریپلائیز, پریلیمنری ریپلائی دی اینڈ سیکنڈ ریپلائی دی. پروسیجر کیا ذرا ہمیں بتا دیں کہ کیا پروسیجر کیا ہونا چاہیے اگر اس طرح کے معاملات؟ اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ آفٹر the replies have been submitted, then the Supreme Judicial Council on the basis of reply received decides whether or not to proceed further under the 2005 rules that have been framed. نہیں, they're not rules, they're procedure. Procedure, yes. But actually in this very judgment 2018 they have regarded it as rules. I had actually challenged these on this ground that they are not even rules. But then proceedings کیا ہونی ہے, ڈیٹیل بتا دیں کیا پروسیجر ہونی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے جب وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو پھر اسٹیٹمنٹ آف ایلیگیشنز دی جاتی ہے. ہمارے پہلے ریفرنس میں یہ سب پروسیجر ہوا ہے. اسٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن دی جاتی ہے اور پھر اس کی بیسس پر پہلے کمپلیننٹ کی طرف سے وٹنس پیش کیے جاتے ہیں اور پھر ہم اس کے جواب. آپ وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے غلط کیا. جی سر, کیونکہ آپ بھی ان کو پارٹی نہیں بنا رہے ہو کہ بھئی وہ ایک طرح سے ان کے خلاف ایلیگیشن ہو جائے گا نا, تو وہ کہے گا مجھے بھی تو سن لیتے, تو
وہی کام جو آپ کہہ رہے ہیں وہاں آپ کے ساتھ ہوئی زیادتی، آپ بقول آپ کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے، تو وہ آپ زیادتی دوسرے لوگوں کے ساتھ تو نہ کریں جن کو آپ پارٹی نہیں بنا رہے مگر ان کے خلاف بیان دے رہے ہیں. یہ بنیادی سی بات ہے نا، چھوٹی کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے. اب مجھے ایک سوال آپ سے پوچھوں گا، برا نہ مانیے. جی مجھے یقین ہے کہ آپ کے جو کلائنٹ ہیں انہوں نے کبھی فیصلہ کسی اس شخص کے خلاف نہیں کیا ہوگا جس کو پارٹی نہ بنائے ہوئے. ایسا کیا ہوگا؟ آپ پوچھ لیں ان سے اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں. نہیں کیا. بغیر پارٹی بنائے کسی کے خلاف فیصلے کرتے تھے وہ کسی بھی شخص؟ نہیں جنرل بات آپ بات کریں ادھر، جنرل بات ہو رہی ہے. لیکن دیکھیے فیصلہ ان کے خلاف تو کوئی نہیں آیا. ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے اگر آپ ایک آدمی کا ریفرنس دے رہے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے بائی دا وے ریفرنس کے کہ آپ نے کوئی اس کا ریلیونس نہیں ہے. آپ کا پورا بنیادی ڈھانچہ جو کھڑا ہوا ہے نا، آپ نے کہا کہ میری سنوائی نہیں ہو رہی تھی کہیں، ٹھیک ہے، اس لیے میں گیا بار کاؤنسل کو، بار ایسوسیشن کو ایڈریس کرنے کے لیے. یہی ہے نا کہ لوگ، وہ تو ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یہی آپ کا پورا کیس ہے کہ میں دیکھیں دو طریقے ہو سکتے ہیں نا. تقریر تو ہو گئی، اس پہ تو کوئی آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تقریر نہیں کی. اب تقریر کا ہمیں دیکھنا ہے اس کا پہلو. پہلی بات آپ یقیناً بحث کر سکتے ہیں کہ اگر میں نے بار ایسوسیشن کوئی تقریر کر بھی دی تو اس میں ایسی کیا بات تھی مس کنڈکٹ کی، وہ تو ایک الگ قانونی بحث ہے، ٹھیک ہے، ابھی اس کو ہم نہیں چھیڑتے ہیں. ابھی سوال کچھ اور ہے. ابھی آپ کا جو تقریر کرنے کا مقصد، بنیادی مقصد جو تھا، عام طور پہ آپ شاید یہ تقریر نہیں کرتے، وہ مقصد یہ تھا کہ آپ پہ دباؤ آ رہا تھا یا آپ کے انسٹیٹیوشن پہ دباؤ آ رہا تھا اور آپ کہہ رہے تھے کہ کیسز لگائے جاتے ہیں، نہیں لگائے جاتے ہیں، چلوائے جاتے ہیں یا نہیں چلوائے جاتے ہیں، کون کر رہا ہے، یہ لوگ کر رہے ہیں. تو یہی بنیادی بات تو یہی نکلی نا. تو یہ لوگوں کو کم از کم ہم سنوائی کا ایک موقع تو دیں نا، پھر ہم آگے بڑھیں یا نہ بڑھیں. تو اتنے دنوں سے یہ پٹیشن چل رہی ہے، یہ پہلو غور نہیں ہوا، یہ کسی نے بات نہیں کی اس پہ. بلکہ اس طرح بلکہ خان صاحب ایڈ کرتے ہوئے میلوڈ کی باتوں میں ایڈ کر، وہ بات تو پرانی تھی جو آپ نے تقریر کی. آپ نے جو ہمارے سامنے پٹیشن فائل کی، تقریباً ہر پیراگراف میں آپ ایک شخص کے خلاف ایلیگیشن لگا رہے ہیں. ہم اگر کوئی ڈیسیجن دیں گے وی ول بی انفلوئنسڈ فرام یور، اگر آپ کے فیور میں جاتی ہے تو ہم ان باتوں سے جو پیراگرافس ہیں اس پہ سے انفلوئنس ہو کے کریں گے آپ کے فیور میں. اگر نہیں ہوں گے تو علیحدہ بات ہے. تو it means we are going to decide a matter against a person who is not before us. نہیں، بلکہ میں اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتا ہوں. سپوز ہم آپ یہ نہ سمجھیں، یہ ہم کہہ دیتے ہیں یہ ہم نہیں مانتے ہیں آپ کی باتیں، ٹھیک ہے. وہی شخص جن کے خلاف آپ نے ایلیگیشن لگایا، کل آ کے وہ ٹی وی پہ کہ یہ جو نے بات کی تھی بالکل درست تھی، پھر تو ہم بدنام ہو جائیں گے. ویسے کچھ لوگ بعد میں آ کے ایڈمٹ کر جاتے ہیں کہ ہم سے غلطیوں پہ پریشر تھا. We'll make application for making them party. تو اب یہ میرے خیال میں صلاح الدین صاحب نے بھی وہ ادارے کو بنایا. ادارہ کے خلاف ہم اگر بنانا ہے تو وہ پہلی بات تو ادارہ ویسے ہوتا ہی نہیں. فیڈریشن آف پاکستان آپ نے آلریڈی بنائی ہوئی ہے، تو آپ ان کو اگر پارٹیز بنائیں. I agree, sir. The Chief Justice of the Islamabad High Court was implemented by name. No, but rightfully so. The head of the organization should also was it کیا کہتے ہیں discretion is the better part of valor that you did not. Absolutely. نہیں، آپ اس کو ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن بنائیں گے، آپ اس کو ہیڈ آف انسٹیٹیوشن بنائیں گے یا انڈیویجول کیپیسٹی میں بنائیں گے؟ ہم ہیڈ آف انسٹیٹیوشن اس لیے نہیں بنائیں گے کہ بھائی سپوز فار انسٹنس there's a corrupt judge, for instance کوئی سول جج بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. So you don't make the institution a party, you will make the allegation against him. Lawyers will come forward and say, this is what he did. You can't say the district court did this. District court doesn't do anything. It's individuals in the district or in a branch office or somebody. It will be that person or the customs department or the FBR or the income tax department. The departments have no personality. They can't be good or bad. They are there to serve the nation. The inter-services intelligence is there to serve the nation. There may be excellent officers there. There may be very bad ones there, which applies in all institutions. So if you want to target someone, then do so properly. Or don't say a word against them. It is your call.
clarifications, I will request for impleement of the individual. How much time do you want? Because then we have holidays and then at least some of us are not available. It will go after the vacations. After the vacations. We'll do it within 14 days. कितना टाइम लगेगा पार्टी बनाने? हमसे तो आप कह रहे थे आज करते हैं, हम कल कर देते केस को. Leave within a week, sir. नहीं, अगर आप देखिए आपको अगर जल्दी है तो आपकी मर्जी है, तो फिर हम कल फिर उनको नोटिस देना होगा ना. ना छुट्टियां आ रही ना एक्चुअली. देखिए आप अगली हियरिंग में बस एक ही काम होगा. जी जी, हम उनको फिर नोटिस करेंगे. अगर आप आज बना देते हम इसको कल पे रख सकते हैं, फिर हम कल सिर्फ नोटिस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे. हाँ, या फिर हम वेकेशन के बाद कर लेते हैं. We'll do it now. नहीं, फिर नोटिस ही करना है. Otherwise, if your lordship would entertain. जनवरी में रख लेते हैं, आप आराम से कर लें. कुछ आप रिलक्टेंट अभी भी लग रहे हैं खान साहब. नहीं सर, हमारे से नहीं, कैन डू इट. नहीं, मैंने कहा कुछ रिलक्टेंस है क्योंकि आपके शायद क्लाइंट भी आपको शायद कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहें. 30 of January निकले सर. पता मालूम करना है. देखिए खान साहब, लेट मी रीफ्रेज इट. This is your case. You conduct it any way you want to. It's not for us to tell you who to make a party or not to make a party. But one thing is clear. We will not hear a single allegation against a person who's not a party before this. You understand? Okay? If you may want to say no, I will only argue on the legal plane. Then 1 second. Then you'll have to resubmit your petition, remove all references to individuals from there, and then argue simply on the legal constitutional plane if you want to. That's one aspect. This is not for us to tell you, it's for you to tell. But we will not hear. You can't have it both ways. You can't say, I'll make allegations against this person, but I will not make him a party. That is not fair. That is against due process. That's against every principle that I have been brought up to adhere to. So think about it. We're not compelling you one way or the other. It's your call. But if you are making allegation, we have to hear that person also, or at least issue him a notice or whatever is the requirement. We may still not want to hear him, but at least don't even utter a word then. So you think about it, so we can fix it in. I'm requesting for that. I'm requesting. आप ये भी एक बात ये भी देख लें कि क्या रजिस्ट्रार हैज द अथॉरिटी टू सबमिट एनी नोट बिफोर द चीफ जस्टिस फॉर एन एलिगेशन लेवल अगेंस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट. ये भी आपने देखना, इट्स वेरी सीरियस. रजिस्ट्रार कैन डू सो. नहीं, देखिए अभी आपने देखिए, इन्होंने तो कम से कम जस्टिस कासी को पार्टी तो बनाया है ना. फिर आपको भी या तो विड्रॉ करे सारे एलिगेशन उसके खिलाफ फिर चलाएं. तो मेरे ख्याल में अगर आप देखिए, आप आई टेल यू, वन ऑफ आवर brethren won't be here till the 15th of January. If you want early thing, because then that person will also have to be given some sufficient notice. If you want, we can keep it for tomorrow, just for the simple purpose of issuing notice. Or it will go after the 15th of January. If your lordship may kindly fix it on Tuesday, coming Tuesday. I won't be here. It's the holidays, vacations. No, it's before vacations. And there's one more week before vacations. I mean, next Tuesday. नहीं, tomorrow is the last working day. Really? Yes. Tomorrow is the last working day. Notification has been issued and everything from tomorrow till the 30th, I think, 30th, 31st, the 2 weeks vacations. Rather on 18th, on 18th I'm at Quetta. And I'll be in Karachi. On 18th there is a bench at Quetta. Even the vacation benches have been made already. We've done everything by the committee. As you wish. Otherwise, one of us is on vacations, other gentleman is abroad, so it goes after 15. Tomorrow we will just meet for 1 minute then. Yes, sir.
कल कर लेंगे. I'll give the application. No, you want to think about it or you have tomorrow? Tomorrow. Kal na kahega, I want to think about it. Then the matter is already there. It's very computer to power for last 5 years. चलिए इसमें लिखिए. कितने बजे? ठीक है, इसमें लिखिए. Mr. 3 petitions under Article 3 Constitution petitions, under Article 184 within bracket 3 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, have been filed respectively by a judge who was removed by the Supreme Judicial Council, and the other 2 by the Islamabad Bar Association and the Karachi Bar Association. Full stop. The matter was earlier heard, but the 3 members of the bench who had earlier heard the matter have retired, and the remaining 2 did not want to continue being part of the bench. Full stop. Therefore, a new bench was constituted. Full stop. And Mr. Hamid Khan was heard during the hearing. Allegations were leveled against persons who we note were not, who we note have not been arrayed as respondents. Accordingly, we stated that either the allegations against the said individuals should not be made, or else they be arrayed as respondents to enable us to hear so that they may put forward their version. Full stop. हम लिख दें कि आपने फैसला कर लिया है, सोचेंगे. I'm making request for that. At this stage, Learned Counsel, Learned Senior Counsel stated that he would want to array them as parties. Mr. Salahuddin Ahmad, who represents the petitioners and the other 2 petitions, also made a similar request. आप रिप्लेस करना चाहते हैं या ऐड कर दूंगा? नहीं तो वो जो इदारा है वो उस पे फिर बाद में Federation is already there. I'll address on that point also. Then they'll add. I'll tell you why, what difficulty you will face. The ministry, yes sir. What? You क्या लिखा आपने? Full stop. In view of the forthcoming winter vacations and considering the availability of the judges on this bench, it was requested that the matter may be adjourned for tomorrow. Full stop. To come up tomorrow at 10:30, because my lord is also here. There's another bench. Is 11. Sir, if your lordship allows, may I do it through video link? I
I'll do the filing today, but can I appear tomorrow through video link? No, as long as your application can't be through video link. No, my application will be on But record. primarily it's his thing. But yes, you should file an application here, which you can do through your advocate, through the advocate on record. But you have to give some reasons also in it. Yes. You have to give some reasons therein as well. ठीक है चलिए तो कल tomorrow at 10:30 and why can't you spend your weekend in Islamabad? Sir, some family life should be permitted, sir. No, but I'm just saying you should spend some money and call for your family here. Okay, thank you. Instead of going to Karachi. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی کے برطرفی سے متعلق کیس کی سپریم کورٹ میں براہ راست سماعت جاری تھی. سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. کل صبح 10:30 بجے سماعت دوبارہ کی جائے گی. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ کیس کی سماعت کر رہا تھا. جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس عرفان سعادت بھی لارجر بینچ میں شامل ہیں. چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور یہ سماعت کل بروز جمعہ 10:30 بجے تک صبح 10:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے. جولائی 2018 میں راولپنڈی بار سے خطاب میں شوکت عزیز صدیقی نے حساس اداروں پر عدالتی کام میں مداخلت کا الزام عائد کیا تھا. اکتوبر 2018 میں انہیں عہدے سے برطرف کیا گیا اور شوکت صدیقی نے 2018 سے سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے. آئینی درخواست پر اس کی آخری سماعت جو ہوئی تھی وہ 13 جون 2022 کو ہوئی تھی. سماعت سے پہلے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے کہا گیا کہ انہوں نے جو الزام لگائے اس کے ثبوت پہلے سے دیے ہوئے ہیں. تردید نہ ہونا خود بہت بڑا ثبوت ہے. 100% انصاف کی انہیں توقع ہے. وکیل حامد خان نے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی تقریر کا ٹرانسکرپٹ پڑھ کر سنایا. سابق بینچ کے 3 ارکان ریٹائر ہو چکے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ سرکار کی طرف سے کون ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل جاوید وینس روسٹم پر آ گئے اور وفاقی حکومت نے شوکت عزیز صدیقی کی درخواستیں قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھا دیا. شوکت عزیز صدیقی کی درخواستیں قابل سماعت ہونے کی مخالفت کرتے ہیں، یہ کہنا تھا ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون بن چکا ہے، صحافیوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ قانون کے مطابق بینچز بنتے ہیں. چیف جسٹس نے حامد خان سے مکالمہ کیا، اگر آپ کسی پر الزام لگا رہے ہیں تو اسے پارٹی تو بنائیں. اگر آپ کسی پر الزام لگا رہے ہیں تو اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہم انہیں بھی سنیں. اگر آپ شخصیات پر الزام لگا رہے ہیں تو ان کو آپ نے پارٹی کیوں نہیں بنایا. سابق جج شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس کی سماعت کل بروز جمعہ صبح 10:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے. ایک بریک لیتے ہیں. سوشلائزنگ کی گیم کو کرو نیکسٹ لیول ود یو فون 4G سوشل پلس آفر. انجوائے 15 GB سوشل ڈیٹا، ڈھیروں منٹس اور SMS بھی صرف ₹349 کے لوڈ میں. ابھی ڈال *6373#. جب کیلشیم بنے روز کا ڈوز تو ہڈیوں کے ساتھ لائف کو بھی ملے اسٹرینتھ ہر روز.